اپنے اپنے مرحومین اور صاحب خانہ کے مرحومین مرحومات کے لیے روح کے ایصال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب صلوات مومنین۔ ربیع الاول کی بھی مجلسیں تمام ہوئی اور آج کی رات مجلس کی آخری رات، کل کا دن مجلس ہے، اس کے بعد ایام عزا آئندہ سال کے لیے ملتوی ہو جائے گا۔ عزاداری ختم نہیں ہوگی، یہ نہیں کہ آپ کل کے بعد آپ لباس سو کا اتار دیا تو عزاداری ختم ہو گئے، حسین کو بھول گئے، نہیں۔ جو تعلیم آپ نے حاصل کی ہے 2 مہینہ 8 دن، اس کو بھولیے گا مت۔ اخلاق، پیار، محبت اور سب سے بڑی بات اہل بیت کی محبت، اس کو اپنے اندر سے جانے مت دیجیے گا، اس لیے کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام امام فرماتے ہیں کہ عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت جو ہے وہ ہماری محبت ہے، یعنی پہلے جو عبادت ہے وہ اہل بیت کی محبت ہے، اس کے بعد دیگر عبادت ہے۔ اہل بیت کی محبت جس عبادت پہ نہیں وہ عبادت نہیں۔ اگر بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور اہل بیت کی محبت نہیں ہے تو وہ نماز زنا ہے، نماز نہیں ہے۔ اگر بندہ روزہ رکھ رہا ہے، اہل بیت کی محبت نہیں ہے تو وہ روزہ بھوک مری ہے، چوری ہے، روزہ نہیں ہے۔ اہل بیت، میں پہلے بول چکا ہوں کہ میری تقریر صرف اور صرف عزاداروں کے لیے ہے، نہ کسی شیعہ کے لیے، نہ کسی سنی کے لیے، نہ کسی وہابی، کسی کے لیے نہیں، صرف عزاداروں کے لیے۔ عزادار مانے تو ٹھیک ہے، نہیں مانے تو کوئی بات نہیں۔ بس ان کا چونکہ روز محشر عزاداروں کے ساتھ ہی جاؤں گا، روز محشر جو جاؤں گا جناب زہرا کی بارگاہ میں تو عزاداروں کے ساتھ جاؤں گا، اس لیے عزاداروں سے خطاب ہے اور آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ عبادت میں سب سے افضل ترین عبادت جو ہے وہ اہل بیت کی محبت ہے۔ اسی لیے رسول نے فرمایا کہ ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے۔ پھر فرمایا کہ اپنی مجلسوں کو زینت دو، کاہے سے؟ علی کے ذکر سے۔ ہر جگہ ہر وقت علی کا ذکر آپ کی زندگی میں موسٹ امپورٹنٹ ہے، واجب نہیں ہے، اوجب ہے۔ اگر علی دل میں ہے، علی کا ذکر دل میں ہے، علی کی ولایت دل میں ہے تو کعبے کا طواف ہے، نہیں تو صرف کعبے کا چکر ہے۔ اگر علی کی محبت آپ کے دل میں ہے، علی کی ولایت آپ کے دل میں ہے تو سجدہ اللہ کو سجدہ ہے، نہیں تو ٹکر ہے۔ اگر علی کی ولایت آپ کے دل میں ہے تو روزہ عبادت ہے، نہیں تو کتے کے جیسا فاقہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ آپ کی زندگی میں اگر کوئی شے ہے تو وہ ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اس لیے کہ سارا نظام جو ہوا ہے یہ سب علی کی ولایت کے لیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ رسول نے یہ ارشاد فرمایا، عام انسان
ہو سکتا بولتے ہوئے ملے ہیں مجھے کہ اگر کوئی فلاں کی ولایت کا اقرار نہ کرے تو وہ کافر ہو جاتا ہے. جھوٹ ہے، غلط ہے، حرام ہے، گناہ ہے. رسول کی بات کے آگے دنیا کا کتنا بڑا بھی عالم ہو، ذاکر ہو، کتنا بڑا عالم ہو، اس کی بات کوئی ویلو نہیں رکھتی رسول کی بات کے آگے. رسول نے فرمایا ہے کہ علی کی ولایت سے انکار کرنا کفر ہے. صرف علی کی ولایت سے انکار کرنا کفر ہے. دنیا میں عام آدمی کوئی بہت بڑا صحابی کیوں نہ ہو، کوئی بہت بڑا فقیہ کیوں نہ ہو، کوئی بہت بڑا مولا کا چاہنے والا ہو، اس کے لیے نہیں فرمایا، صرف علی کے لیے فرمایا ہے. اگر کوئی ممبر سے یہ کہے کہ فلاں کی ولایت کو نہیں مانو تو کافر ہو جاؤ گے، اس کا آپ کو یعنی علی کی وکالت کرنا آپ پہ واجب ہے. آپ کھڑے ہو جائیے، اس سے پوچھئے کہ رسول کی کون سی حدیث ہے بتائیے. لڑنا نہیں ہے، گالی نہیں دینا غلط ہے. امام چھٹے امام نے فرمایا جو بندہ گالی دیتا ہے اس پہ وائے ہو، یعنی امام بد دعا کر رہے اس کے لیے. فرماتے ہیں کہ جس کی گالی سے لوگ اس سے خوف کھاتے، اس کی عزت کرتے ہیں، مولا اس پہ لعنت کرتے ہیں. گالی نہیں دینا، آپ کو زبان خراب نہیں کرنی ہے. علی کا چاہنے والا ایسا نہیں ہوتا. ہاں دشمنان اہل بیت کو دل کے ارمان نکالنے کے لیے ہو جاتا ہے. بھائی ظاہر سی بات ہے، میری ماں رستے سے جا رہی ہے، کوئی دھکا مار کے چلا جائے تو میں اتنا تو شریف نہیں ہوں کہ میں اس کو ایسے ہی چھوڑ دوں گا. دو جملے اپنے بمبئی کے حساب سے تو اس کو بولوں گا، بامبے کے حساب سے دو جملے تو بولوں گا، یہ فطرت ہے انسانی. تو جناب زہرا جس کو لوگوں نے ستایا، جس بی بی کی جوتیوں کے صدقے میں کائنات بنی، کہ جس کے لیے اللہ رسول سے کہہ رہا ہے فاطمہ کو بنانا نہ ہوتا تو نہ تمہیں خلق کرتا نہ علی کو خلق کرتا. وہ بی بی کو جس نے ستایا اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں. لیکن نہیں، آپ تھوڑا احتیاط کیجئے گا. ہاں اپنی جماعت میں کہیں رہیے گا، ٹھیک ہے، معاملہ ٹھیک ہے، لیکن منع نہیں کر رہا ہوں، جتنا جی چاہے اتنا. لیکن ایسے کوئی اسٹیٹس مت رکھیے گا کل رات سے کہ جو فتنے کا سبب بنے، کیونکہ اب قانون الگ بن چکے ہیں ہندوستان کے. ذرا سا مسئلہ ہوگا لوگ آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، ہوگا کیا، عزاداری پہ حرف آئے گا، آپ کے عزاخانوں پہ حرف آئے گا، تالے لگیں گے. بہت سارے ایسے واقعات ہو چکے ہیں. کوئی بھی ایسا اسٹیٹس مت رکھیے گا، کوئی بھی ایسی بات کھلے جگہ پہ مت کیجیے گا. اتنی زیادہ محبت جاگے تو لوگوں کی مسجدوں کے گیٹ پہ چلے جائیے گا اکیلے، اور جا کے سارا کام کر کے آ جائیے گا. اگر آپ زندہ آ گئے تو غازی، مر گئے تو ہم شہید مانیں گے. اس کے لیے کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے بچوں، کوئی ایسے لعنت وغیرہ رستے میں کل کے بعد نہیں ہونا چاہیے. احترام ضروری ہے. امام جتنے معصوم گزرے آپ سے زیادہ چاہتے تھے مولا کو، لیکن انہوں نے بھی زیارت عاشورہ میں دیکھیے پردہ رکھ کر کے لعنت کیا ہے. اکیلے میں بیٹھیے خوب لعنت کیجیے. میں نے ایک طریقہ بتایا تھا بیت العزن میں، پھر ابھی بتاؤں گا وہاں پہ، کیونکہ منظر بھائی لائیو کر رہے ہیں تو اس طرح بتا نہیں سکتا. آپ کو ایک طریقہ بتاؤں گا لعنت کا بہترین، پیٹ بھر کے پانی پیجیے گا، اس کے بعد بتاؤں گا. تو علی کی ولایت جو ہے وہ آپ کے اوپر اوجب ہے، واجب نہیں ہے، اوجب ہے، ایک دم اوجب ہے. مسئلہ کیا ہے کہ 10 واجب ہے، 10 واجب لے کے آپ چلے. روز محشر حساب ہوا، کیا کیا کیا، اللہ یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا، ایک بھول گیا تو وہ ایک کے بدلے میں، بھولنے کے بدلے میں 9 جو آپ نے واجب ادا کیے ہیں، ایک بھولنے کے بدلے میں جہنم میں نہیں ڈالے گا. اسی لیے اس نے علی کی محبت کو اور حسین کی عزا کو واجب نہیں رکھا، اوجب رکھا. 10 کر لیے، ہاں کر لیے، ولایت علی نہیں، عزائے حسین نہیں، پورے 10 کے ساتھ جہنم میں ڈالو. جو 10 اعمال کیے اس کے ساتھ جہنم میں ڈالو. مالک 10 چھوٹ گئے، کیا کیا، عزائے حسین ولایت علی. 10 تھوڑے بہت اوپر نیچے ہو گئے، کبھی کیا کبھی نہیں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. تم نے سنا نہیں کہ علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت پہ بھاری ہے، پوری آدم سے لے کے خاتم تک، تو اس کے بدلے اس میں پھر مطلب معاملہ سب حل ہو جائے گا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ نماز چھوڑ دیجئے، روزہ چھوڑ دیجئے، نہیں. چھٹے امام نے لعنت فرمایا جس نے اول وقت نماز کو ہلکا جانا، جس نے نماز کو ہلکا جانا امام نے لعنت فرمایا، یاد رکھیے. علی علیہ السلام نے لعنت فرمایا ہے. ایسے پڑھیے نماز کہ آپ علی سے باتیں کر رہے ہیں، نماز نہیں پڑھا علی سے باتیں کر رہے ہیں، مزہ آئے گا. مولا سے باتیں کر رہے ہیں. قرآن ایسے پڑھیے کہ جیسے علی آپ سے باتیں کر رہے ہیں، اچھا لگے گا. جب دل چاہے کہ علی سے باتیں کریں، قرآن کھول کے بیٹھ جائیے، مصلی بچھا کے بیٹھ جائیے، مولا سے باتیں کیجیے. یہ سب مولا کی حد و ثنا ہے. یہ ساری چیزیں اللہ نے نماز روزے کی صورت میں بھیج دی تاکہ آپ اس سے
اپنے امام سے حمد و ثنا کرے. تو ان چیزوں کو بھولیے گا نہیں. لیکن نہ عزاداری کو، آج عزاداری کی آخری رات ہے، کل ہماری ہے، تو عزاداری کو بھولیے گا نہیں اور اسے فراموش نہ کیجیے گا سال بھر. صرف لباس بدلے گا، عزا نہیں بدلے گی. پھر کچھ دن کے بعد جناب زہرا کی شہادت کے سلسلے میں مجلس ہوں گی، اس میں بھی آئیے گا. ایک دوسرے کا احترام کیجیے گا، ایک دوسرے کو ملتے رہیے گا اور اپنے ملک کے قانون کا پالن کیجیے گا. جیسے کل جلوس نکلے گا تو بالکل وقت پہ آئیے گا تاکہ حکومت بھی ہم سے خوش رہے، کیونکہ حکومت کا ہم شکر گزار ہیں حکومت کے، کہ حکومت ہمیشہ عزاداری کے معاملے میں ہمارا ساتھ دیتی ہے. لیکن جو حکومت اسلامی ہے وہ ہمیں ساتھ دینے کے بجائے ہمارا قتل کر ڈالتی ہے، ہم پہ ظلم کرتی ہے. لیکن یہ ہندوستان کی حکومت کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتی، پوری شیعہ قوم، پوری شیعہ سماج شکریہ ادا کرتی ہندوستان کی ہر حکومت کا، چاہے کوئی بھی حکومت میں ہو، کہ انہوں نے عزاداری میں ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا، ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا. انہوں نے، ہندوستان کی حکومت نے آج تک ہمارے ساتھ جو معاہدہ ہوا اسے توڑا نہیں. لیکن مسلم حکومتوں نے امام حسن کے زمانے سے جو معاہدہ توڑنا شروع کیا تو آج تک توڑتی آ رہی. لیکن یہ ہندو حکومتیں ہمارا ساتھ دیتی ہیں. ہم اسی لیے ان کا احترام کرتے اپنے ہندو بھائیوں کا، کہ یہ ہماری عزاداری میں ہمارا ساتھ دیتے ہیں. ہاں بس ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں 2 مہینہ 8 دن سکون سے عزاداری کرنا ہے اور حکومت ہندوستان ہمیں عزاداری کرنے دیتی ہے. ہمیں نہ ان سے روٹی چاہیے، نہ کپڑا چاہیے، نہ مکان، کچھ نہیں چاہیے. ہمیں صرف 2 مہینہ 8 دن ہمارے حسین کی عزاداری چاہیے جو ہمیں حکومت ہندوستان دیتی ہے. ہم اس کا اپنی پوری قوم کی طرف سے حکومت ہندوستان کا شکریہ ادا کریں گے اور دعا کریں گے پروردگار ہندوستان کو ایسی ترقی دے، ایسے شاد و آباد رکھے مالک. کوئی مصیبت ہندوستان پہ نہ آئے، جو ہندوستان کے اوپر غلط نگاہ ڈالے خدا اسے نابود فرما دے مالک. امام زمانہ کا جب ظہور ہو تو مولا اپنی ایک حکومت ہندوستان میں بھی قائم کرے امام، اور پورے ہندوستانیوں کی، چاہے اس میں ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، میرا مولا سب کی حفاظت فرمائے، سب کی جان کی حفاظت فرمائے. اور جو دشمنان اعضاء ہیں، جو بھی ہیں، چاہے وہ اپنی ہی قوم کے اندر کیوں نہ ہو، جو بھی دشمنان اعضاء ہیں، اللہ انہیں ایسی بیماری میں مبتلا کر دے کہ جس کا علاج ممکن نہ ہو. صلوات پڑھے سارے مل کر کے. یہ وہ دن ہے عزیزوں. ابھی بیت العزم میں امام حسن عسکری کا تذکرہ ہوگا، کیونکہ آج مولا کی شہادت، شب شہادت ہے. آج کی رات بھی تیرے امام زمانہ کے لیے شب عاشور سے کم نہیں ہے، اتنا یاد رکھنا. امام زمانہ کے لیے آج کی رات شب عاشور سے کم نہیں ہے. یہ وہاں بتاؤں گا کہ امام پہ کیا گزرا. آج 2-3 جملے سنے مصائب کے قید خانے کے، کہ جب جناب زینب کو جناب امام سجاد نے آ کر کے فرمایا کہ اماں یزید کہتا ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ، وہ ہمیں آزاد کرنا چاہتا ہے، وہ ہمیں آزاد کرنا چاہتا ہے. تو بی بی نے کچھ شرطیں رکھی تھی، 3 شرطیں یا 4 شرطیں بی بی نے اپنے جانے کی رکھی تھی، جس میں ایک شرط یہ تھا کہ کمرہ خالی کروا دو، دوسری شرط تھی کہ ہمارے شہیدوں کے سر دے دو، تیسری شرط یہ تھی کہ 3 ہماریاں دے دو، چوتھی یہ تھی کہ بشیر ابن زلجم یہ ہمارے ساتھ، منادی ایک تھا اس زمانے میں، اعلان کرتا تھا یہ ہمارے ساتھ چلے مدینے تک. چادریں منگوائی تھی، سر منگوائے تھے. اس کے بعد کچھ شرطیں رکھی تھی کہ پورے شام کی عورتوں کو بولو کہ قید خانے میں آئیں. اور اس کے بعد اس میں بی بی نے ایک ایسی شرط رکھی تھی جو آج تک پوری دنیا میں قانون بی بی کا لاگو ہے. بی بی نے کہا تھا کہ یزید سے لکھوا لے کہ آج کے بعد دنیا میں، چونکہ اس کی آدھی دنیا سے زیادہ میں حکومت تھی، دنیا میں عورت کتنی بھی مجرم ہو، کیسی بھی مجرم ہو، عورت کے ہاتھ نہیں مانے جائیں گے، اس کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں نہیں ڈالی جائیں گی. آج دنیا کچھ بھی ہو جائے، عورت کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں نہیں ڈالی جاتی، اس کے ہاتھ میں ہتھکڑی بیڑی نہیں ڈالی جاتی. یہ جناب زینب کا قانون بنایا ہوا تھا. سر آنے لگے، جب سر آنے لگے تو جناب زینب ایک ایک سر کا استقبال کرنے لگی، ایک ایک سر آنے لگے، جناب زینب لینے لگی. 2 سر آئے، اعلان ہوا کہ 2 سر آ رہے ہیں، 2 ننھے ننھے سر آئے. جناب زینب نے بڑھ کر کے ان سروں کو لیا، لے کر کے اپنے دونوں زانوں پہ رکھا اور رکھ کر کے کہا اماں فضہ تیرے نوازوں کے سر آ گئے. جناب فضہ آگے بڑھی
और मोहम्मद के सर थे। औरतों ने कहा बीबी ये तो आपके पेटों के सर है ना। बीबी ने कहा नहीं, मैंने इसे अकबर पे वार दिया है, मैं इस पर पुरसा नहीं कर सकती, मैंने अकबर पे मारा। अम्मा अम्मा फिजा ये तेरे नवासे हैं, ये ले सर। वो दोनों सर उठा के फिजा को दे दिया। एक छोटा सा सर जनाबे ज़ैनब के करीब आया। बीबी ने उस सर को हाथ में लिया, लेने के बाद उसे चूमा। चूम के कहती है रबाब तेरा चांद आ गया। जनाब रबाब बढ़ी, अली असगर के सर को लिया, लेकर के गोद में रखा। असगर का सर जब जनाब रबाब के गोद में आया तो एक मर्तबा अकबर असगर की निगाहें इधर उधर घूमने लगी। जनाब रबाब ने नन्हे नन्हे रुखसार पे हाथ रख के कहा असगर जिस सकीना को ढूंढ रहा है वो मर गई बेटा। आज आखिरी रात है, सोच लो। मेरा काम है मैं मसाइब पढ़ रहा हूं, मैं नए मसाइब नहीं ला सकता। मसाइब एक ही होते हैं और इस घराने को कुछ मसाइब छुपाए हैं इमाम ने, वरना तुम सुनोगे तो मौला फरमाते हैं कि अगर तुम हमारे मसाइब सुन लोगे तो या तो खुद को मार लोगे या सामने वाले को मार दोगे। इसलिए इमाम ने सारे मसाइब छुपा दिए। यही मसाइब कम है कि रावी कहता मैंने देखा हुसैन जख्मों से चूर घोड़े पे बैठे बैठे झूम रहे थे। कहता है मैंने देखा हुसैन झूम रहे हैं, मैंने कहा ऐसे वक्त पे अली का बेटा झूम क्यों रहा है। वो कहता है मैं लश्करों को चीरता चीरता करीब आया तो मैंने देखा ज़हरा के बेटे के दोनों पसलियों की तरफ से दो नेज़े घुसे थे अंदर। एक इस तरफ खींच रहा था, हुसैन इधर आ रहा था, एक इस तरफ खींच रहा था, हुसैन इधर आ रहा था। वो कहता नेज़ा इसलिए नहीं निकल रहा था कि दोनों नेज़े हुसैन के जिस्म अतर पे जाके फंस गए थे। इधर वाला खींचता था इधर आता था, इधर वाला खींचता था इधर आता था। एक मर्तबा हुसैन जब जीन से जमीन पे आए हैं, हुसैन ने अपनी तलवार को लिया और यूं माथे पे टेका देके हुसैन बैठ गए कि जालिम ने ऐलान किया कि जो बड़ा जुल्म करेगा उसे बड़ा इनाम दूंगा। एक मलऊन आगे बढ़ा, उसने कहा मैं जुल्म करता हूँ, इनाम कितना बड़ा है। इतना कह के उसने जख्मी ज़हरा के लाल को एक तमाचा मारा, हुसैन खाक पे गिर गए। उसके बाद दूसरा आगे बढ़ा, उसने कहा ये क्या जुल्म किया, ये भी कोई जुल्म है। उसने एक बड़ा सा पत्थर उठाया, हुसैन ने मजलूम के सर पे मारा, इमाम का मामा फट के खून निकलने लगा। हुसैन ने एक चीख मारी अब्बास। तीसरा आगे बढ़ा, कैसे जुल्म नहीं कहते हैं। उसने एक नोकीला नेजा लिया, लेके हुसैन के रुखसार पे मारा, नेजा इधर से इधर पार हो गया। हुसैन नेजे के साथ मिट्टी में गिर गया। मेरा हुसैन, हुसैन नेजे के साथ मिट्टी में गिरा। हुसैन ने चीख मारी। अब जरा सोचो नेजा कैसा होता है। जब यहां से यहां नेजा आया होगा, तसव्वुर करो कि क्या हाल हुआ होगा तेरे मौला का। मेरे मौला जमीन पे गिरा। उसके बाद रावी कहता है हुसैन जीन पे सवार हुए। अब हुसैन पे तीरों की बारिश हुई, हुसैन खामोश है, हुसैन पे तीरों की बारिश हुई। इतने तीर लगे कि हुसैन नजर नहीं आ रहा था। हुसैन का पूरा वजूद तीरों पे जख्मी था। इमाम जमाना का एक मकाम है, अल्लाह तुम्हें करबला जाना नसीब करे। जब तुम करबला जाओ, ये मंजर भाई ने भी देखा है, साजिद मुशर्रफ बैठे हैं, ये आसिफ बैठा है, ये सारे के सारे करबला होके आए हैं। इन्होंने वो मकाम देखा, इनसे पूछ लेना कि मकाम साहिब जमान कितना दूर है कत्लगाह से। इमाम हुमा जमाना जब वहां ज़ियारत पे जाते थे, इमाम उस मकाम पे अपना मामा फेंक देते थे, वहां लौटने लगते थे, गिरिया करने लगते थे। साहबी ने पूछा मौला सारे करबला में सुकून से ज़ियारत करते हो, यहाँ आकर के ये कैफियत क्यों तारी हो जाती है। इमाम ने कहा यहाँ से कत्लगाह देख कितनी दूर है, ये लोग जाके आ चुके हैं, ये गवाही दे के कितनी दूर है। कत्लगाह की तरफ देखा, कहा
مولا اتنی دور ہے کہ ایک کھایا پیا انسان، ایک تندرست آدمی اگر چل کے جائے تو تھک جائے. کہ مولا نے فرمایا اس مقام کو دیکھ. کہا مولا؟ کہا میرا جد حسین جب اس طرف آیا نا تو گھوڑے سے زمین پر یہی پہ آ کے گرا میرا مولا. گر کر کے علی کا بیٹا ایک مرتبہ کھڑا ہوا، چلا 2 قدم، پھر گرا، پھر کھڑا ہوا، پھر چلا، پھر گرا. جب تیسری بار میرا مولا چلا، اب جو گرا تو میرا حسین اٹھا نہیں. اس نے قتلگاہ کی طرف دیکھا، پھر اس جگہ کو دیکھا، پھر قتلگاہ کو دیکھا، پھر اس جگہ کو دیکھا. دیکھ کے کہتے مولا پھر حسین وہاں تک پہنچے کیسے؟ کہا پہنچا نہیں، شبر گھوڑے پر سوار آیا، اس نے آ کے میرے جد کے زلفوں میں ہاتھ ڈالا، کھینچتا ہوا قتلگاہ تک لے گیا. غضب اس بات پہ ہے جب وہ کھینچ کے لے کے جا رہا تھا میری دادی زارا کونیوں کے بل پیچھے پیچھے. ارے چھوڑ دے، بڑی محنت سے پالا ہے، بڑی محنت سے پالا.